ساتھ آج بھی اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، نہ تو کسی مولوی کے پگ کی وجہ سے، نہ کسی پیر کی فقیری کی وجہ سے، نہ کسی سیاستدان کی سیاست کی وجہ سے، نہ کسی جرنیل کی وردی کی وجہ سے۔ اسلام آج بھی اپنے مزاج کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر اس کے مزاج کے ساتھ ویل چیئر والا لگ جائے گا تو وہ اس کو بلند کر دے گا، باقیوں کو نیچے کر دے گا۔ بس ترخانہ دا منڈا ہوئے تے اقبال ہوئے، پڑھیا لکھیا یورپ دا جناب سارا کچھ ہوئے تے ترخانہ دا منڈا ہوئے، جماعت علی شاہ صاحب سید ہون بڑھے ہون تے جناب جنازے چاہ جان، لوگ کہیں حضور آؤ زیارت کرو چہرے دی، تے شاہ صاحب نے کہا نہیں، چہرے دے بند کر دیو، پیر کھولو۔ انہوں نے کہا حضور سید ہو گئے پیر دیکھ دیو، فرمایا خالی بیخدہ نہیں، سید جماعت علی شاہ غازی علم الدین دے پیر چمے گا۔ انہوں نے کہا حضور سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چم دیو۔ انہوں نے کہا اس واسطے چم رہے ہیں کہ ساڈے آقا مولا دے نال وفا کر کے جا رہا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ لبیک 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 اگر حضور کی بات سننی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننا ہے تو بڑے باادب طریقے سے سننا ہے۔ اگر نہیں تو آپ کی مہربانی ہے، یہاں ایک بھی بندہ بیٹھا رہا میں حضور کا ذکر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ نے بیٹھنا ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ اور ذکر سننا ہے حضور کا، ورنہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آیا تو میں مہمان ہوں، اگر آپ نے گپے لگانی ہے یا کوئی اور گفتگو کرنی ہے تو آپ باہر تشریف لے جائیں تاکہ میں حضور کا ذکر کر سکوں۔ بات کہتا ہے میں نے کوئی سر جھکا کر یا کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی، بات حضور کی محبت کی کرنی ہے لیکن سینہ کھول کے کرنی ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم نے کسی کو زبردستی نہیں بلایا، اگر حضور کی بات سننی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننا ہے تو بڑے باادب طریقے سے سننا ہے۔ اگر نہیں تو آپ کی مہربانی ہے، یہاں ایک بھی بندہ بیٹھا رہا میں حضور کا ذکر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ نے بیٹھنا ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ اور ذکر سننا ہے حضور کا، ورنہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آیا تو میں مہمان ہوں، اگر آپ نے گپے لگانی ہے یا کوئی اور گفتگو کرنی ہے تو آپ باہر تشریف لے جائیں تاکہ میں حضور کا ذکر کر سکوں۔ میں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ یہ حضور کی بارگاہ ہے اور حضور کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ حضور کا ادب، حضور کا ذکر ایسے ہی ہم پر لازم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح صحابہ پر حضور کی مجلس میں لازم تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت مبارکہ آئی کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں لاشعوری کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس کا جو شان نزول ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی، ہم زبان نبی، آپ کی آواز بھی بلند، شان بھی بلند، قامت بھی بلند، لیکن حضور کی بارگاہ میں اتنی آہستہ سے بات کرتے کہ حضور پوچھتے عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے کہو۔ بھائی وہ ابو بکر و عمر جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب جانتے ہیں، میں اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں نہیں پتہ کہ حضور کا ذکر کیسے سننا ہے۔ بھائی ہم رسمن ذکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں رسمن نہیں آئے، نہ ہمارا کام ہے رسم سے، ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضور کی بات سنوانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، میں اگر دین کی عزت نہیں کروا سکتا تو میں بے عزتی کا باعث نہیں بنوں گا، اس لیے مہربانی کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے، اور جانتے بھی ہیں، بالکل ہے بھی ایسے کہ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جب بات ہو جائے حضور کی تو پھر خاموشی کے ساتھ سننا ہے، بڑے سلیقے کے ساتھ۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جانور بھی حضور کا ادب جانتے ہیں، حضور کا ذکر آ جائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر تھی، حضور کے گھر میں ایک بکری تھی، بکری کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے جاتے، حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے، کسی قبیلے کے صلح کے لیے تشریف لے جاتے، جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، تو کہا کہ حضور کے
غیر موجودگی میں وہ جو ہمارے گھر میں بکری تھی وہ پورے گھر کا چکر لگاتی، کبھی دائیں سے بائیں، جناب جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، پورے گھر میں اس نے ادھم مچایا ہوتا۔ کہا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں حاضر، حضور تشریف لے آتے اپنے کاشانہ اقدس میں، فلم یترمرم کراہیتائی انت بیا رسول اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ کہا کہ وہ بکری گھر کی ایک نکر میں بیٹھ جاتی اور فلم یترمرم کراہیتائی انت بیا رسول اللہ، اور ایسے سہم کے بیٹھ جاتی اور اپنی دم بھی زور سے زمین پر نہ مارتی، اس سے کہیں بے ادبی رسول نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے، اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے سر جھک جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کر۔ اس لیے ہم رسمن والے عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر سر جھکا لینا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے سواری پر پاؤں رکھتے ہی مسکرائے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اے علی المرتضیٰ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ یہ سنیے گا ادب رسول کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو جب بھی سوار ہوتے دیکھا حضور مسکرائے تھے، اس لیے میں مسکرا گیا۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اور عروہ بن مسعود یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر لوگ بڑے صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں، محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا، تیرے سور و بدر کے باب کے ہم ورق الٹ کر گزر گئے، اور تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزہ دیا، اور ہم تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اسلام کا نام لے کر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پتہ نہیں کیا تشریح شروع کر دیتا ہے۔ اقبال بتا اسلام کی تشریح پوچھنی ہے تو کس سے پوچھے؟ اقبال کہتا ہے دین اگر دد پختہ بے آدابیش، دی بغیرت صحبت اربابیش۔ اقبال کہتا ہے دین کا جناب پتہ پوچھنا ہو نا، حضور کی محبت کا پتہ پوچھنا ہو، اسلام کی اساس پوچھنی ہو تو اقبال کس سے پوچھے؟ کہتا ہے دین اگر دد پختہ بے آدابیش، دی بغیرت صحبت اربابیش۔ اقبال کہتا ہے اگر دین کا پتہ پوچھنا ہونا تو داتا علی اجمیری کے پاس چلا جائیں، خواجہ اجمیری کے پاس چلا جائیں، مجدد الفسانی کے پاس چلا جائیں، پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس چلا جائیں۔ دین جو ہے نا یہ لاوارث نہیں ہے، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آج بھی اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، نہ تو کسی مولوی کے پگ کی وجہ سے، نہ کسی پیر کی فقیری کی وجہ سے، نہ کسی سیاستدان کی سیاست کی وجہ سے، نہ کسی جرنیل کی وردی کی وجہ سے۔ اسلام آج بھی اپنے مزاج کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر اس کے مزاج کے ساتھ ویل چیئر والا لگ جائے گا تو وہ اس کو بلند کر دے گا، باقیوں کو نیچے کر دے گا۔ بس میری ہمارا یہی مقصد ہے، آپ کو کوئی دائیں بائیں لے کر جانے کا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ حضور کے در پر آ جائیں اور باادب ہو کے آ جائیں، بہت باادب ہو کر آ جائیں۔ یہ حضور کا در ہے، اور جہاں جب بھی ذکر رسول سنا جائے تو بڑے باادب ہو کر سننا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس محفل میں بیٹھنے کی، باہر نکل جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ آپ کے اعمال غارت کر دیے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں، گپے ہانکتے رہیں۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں وہاں جا کر بھی جناب معاہدہ شریف کے سامنے کوئی سیاست کی باتیں کر رہا ہے، کوئی جناب موبائل سے کھیل رہا ہے، کوئی ایسے کھیل رہا ہے۔ یہ وہ بارگاہ نہیں ہے بھائی، یہ دنیا داری ساری بات میں ہے، حضور کا ادب پہلے ہے۔ اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیا ہے، اور اپنا حبیب بھیجا ہے اس امت کے اوپر، اور یہ ہمارے کوئی منہ اچھے نہیں ہیں کہ آج جناب ہم آ کر کہیں کہ ہم امتی بن گئے ہیں۔ پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں اپنے اس حبیب کی امت سے بنا جس کا نام اقدس تو نے اپنے نام گرامی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس حبیب کی امت سے بنا۔ اور وہ انبیاء، اولو العزم انبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھٹ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ بہرحال میں آپ کو بات یہ سمجھانے لگا، پہلے انبیاء وہ دعا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سے بنا، تو آپ اور مجھے یہ اعزاز
مفت میں مل گیا ہے. ہم نے کوئی نیکیاں عالم ارواح میں کسی نے کوئی نیکی نہیں کی کہ جناب ہمیں یہ, بلکہ یہاں بڑی عجیب بات ہے. حضرت جنید بغدادی بغداد کی گلی میں ایسے گزر رہے, ایک کتا گزر رہا, آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضور یہ جانور ہے, کتا ہے, آپ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا یار اس کتے نے زبان حال سے میرے پر ایک سوال چھوڑا ہے. انہوں نے کہا جی کیا سوال چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتا مجھے کہتا ہے کہ جنید آج تو بڑا تو جناب بڑا پارسا بنا ہوا ہے, بڑا اللہ اللہ کرتا ہے, بڑی نمازیں پڑھتا ہے, بڑے روزے دیتا ہے, بڑے جناب عبادتیں کرتا ہے, ہمیں یہ تو بتا کہ عالم ارواح میں تو نے کون سی نیکی کی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا, اور میں نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو اس کا محض فضل تھا کہ اس نے مجھے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اور ہمیں صرف انسان بنا کر نہیں بھیجا, اپنے حبیب کی امت بنا کر بھیجا ہے. اور وہ بھی امت کون سی؟ عطائے عرب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ ہماری کوئی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ معاذ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. ورنہ حافظ شیرازی ہے تو بڑا رن شاعر, وہ کہتا ہے تہاد حق عشق احمد بندگان شیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا, چن چن کے دیتا ہے. اگر ہر ایک کو محبت ملنی ہوتی تو جناب ابو جہل مکے میں تھا, ابو لہب مکے میں تھا, عتبہ مکے میں, شیبہ مکے میں, امیہ مکے میں, یہ سارے بیگانے ہو گئے. بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ جبل جبیز. بلال کو حبشے سے بلایا اپنے حبیب کی محبت دینے کے لیے, صہیب کو روم سے بلایا, سلمان کو فارس سے بلایا, ابو لہب کو رشتہ دار ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت نہیں دیتا, چن چن کے دیتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. اور اللہ کی رحمت ہے کیا؟ وہ اس کے حبیب کی ذات. اللہ کی رحمت کا مظہر اس کائنات میں سب سے بڑا وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے بس. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ جو کہتے ہیں جناب ہمارے جناب ہم نے تو یہ نہیں کیا, ہم نے تو نہیں کیا. اقبال کہتا ہے جائے, وہ حافظ کہتا ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن, مست شراب عشق میں اقاہمی رسن. حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول دیتا ہی نہیں, جس کو دیتا ہے چن چن کے دیتا ہے. وہ ترخانہ دا منڈا ہوئے تے اقبال ہوئے, پڑھیا لکھیا یورپ دا جناب سارا کچھ ہوئے, تے ترخانہ دا منڈا ہوئے, جماعت علی شاہ صاحب سید ہون بڑھے ہون تے جناب جنازے چاہ جان. لوگ کہیں حضور آؤ زیارت کرو چہرے دی, تے شاہ صاحب نے کہا نہیں چہرے دے بند کر دیو, پیر کھولو. انہوں نے کہا حضور سید ہو گئے پیر دیکھتے ہو؟ فرمایا خالی دیکھتا نہیں, سید جماعت علی شاہ غازی علم الدین دے پیر چومے گا. انہوں نے کہا حضور سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیو؟ انہوں نے کہا اس واسطے چوم رہے ہیں کہ ساڈے آقا مولا دے نال وفا کر کے جا رہا ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں. لبیک لبیک لبیک. میں آپ کو بارگاہ رسالت کے سارے آداب بتا کر جاتا ہوں. حضرت بشر بن معرور یہ صحابی رسول ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے. خیبر فتح ہوا, حضور اپنے جناب خیمے میں جلوہ گر ہے. اتنی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک بکری کی بھنی ہوئی ران لے کر آئی گئی, دستی لے کر آئی گئی, بکری بھنی ہوئی. جب حضور کے سامنے آئی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لقمہ لینے لگے تو وہ دستی کا گوشت خود بول اٹھا. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں